نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 62 نمبر سبق ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے تو پہلا کام آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا، یعنی مرکزی دین تعمیر کیا۔ دوسرا کام نبی علیہ السلام نے ان دنوں مسلمانوں کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کا اہتمام فرمایا، جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ انصار اور مہاجرین، مکہ مکرمہ سے آنے والوں اور مدینہ منورہ میں رہنے والوں کے درمیان بھائی چارگی کا قیام۔ اس کا اہتمام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہوا اور کل 90 آدمی اس مواخات کے معاہدے میں شریک تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ اور یہ جو ابتدائی مواخات کا معاہدہ تھا، یہ اگرچہ فقط تعلقات اور ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کے لیے تھا، لیکن اس قدر مضبوط اور پختہ تھا کہ اس کو باقاعدہ نسبی قرابتداری کا نسبی قرابتداری کی حیثیت دی گئی، اور یہاں تک اس کو مضبوط بنایا گیا کہ اگر دو بھائیوں میں سے ایک انصار دوسرا مہاجر ایک دوسرے کے سگے بھائیوں کی طرح ہوں گے، یہاں تک کہ اگر ایک فوت ہو گیا تو میراث جب تقسیم ہوگی تو اس کے لیے بھائی جو اس کا بنا ہوا ہے، حقیقی والدہ سے نہیں ہے، والد سے نہیں ہے، اس کا بھی حصہ ہوگا۔ لیکن بعد میں پھر آیتی میراث کے ذریعے سے، اور اس طرح سورہ احزاب کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار جو قرابت دار ہیں نسب کے لحاظ سے، وہ میراث کے اعتبار سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں بجائے ان لوگوں کے جو کہ فقط تعلقات کی بنیاد پر بھائی بنے ہیں۔ تو وہ میراث کا جو حکم تھا وہ منسوخ کر دیا گیا، اور اب یہ جو قرابت داری تھی اور اب یہ جو محبت اور ایثار کی وجہ سے بھائی چارگی تھی، یہ تو قائم رہی، لیکن وہ میراث والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان دو بھائیوں کو جو آپس میں، اور مہاجرین اور انصار کو جو آپس میں اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تھا، تو وہ کتنا مضبوط تھا۔ اور یہ جو معاہدہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوا، یہ ایسے نہیں تھا کہ بھئی فقط زبانی کلامی چند دنوں کی بات ہے اور پھر ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ مستقل عہد و پیمان مضبوط کام تھا، جیسا کہ روایات میں ہے اور کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اس مواخات کا مقصد کیا تھا۔ جاہلی عصبیتی تحلیل کرنا، حمیت اور غیرت کو فقط اسلام کے ساتھ معلق کرنا، وابستہ کرنا، کہ اگر کوئی غیرت کھائے گا، حمیت کھائے گا تو اسلام کی وجہ سے، محبت کرے گا ایک دوسرے کے ساتھ تو اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اور ایک دوسرے سے نفرت ہوگی تو وہ بھی اللہ کے لیے ہوگی، یعنی ذاتیات کو نکال کر للہیات کو شامل کیا گیا، اور کسی کی بلندی اور پستی کا معیار وہ تقوی کو بنایا گیا، نسب کو اور رشتہ داری کو، عہدے کو، مال و دولت کو، رنگ کو، خوبصورتی کو، اس کو نہیں، بلکہ جو اللہ کے نزدیک متقی ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا، اور تقوی میں جو زیادہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ بنیاد بنائی گئی، اور اس بنیاد پر صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارگی کو قائم کیا گیا، اور پھر یہ ایسا نافذ العمل رہا کہ اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ دیکھیں صحیح بخاری میں
مہاجرین اور انصار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مدینہ منورہ مہاجرین آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کی گئی، اور یہاں آپ اندازہ کریں آدمی دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، آدھا مال آپ کا ہو گیا، آدھا میرا ہو گیا، آپ کو رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اور جو آپ کو پسند ہے وہ عدت گزارے گی، وقت گزارے گی، وہ بیوی بھی آپ کی ہو گئی، اور میں بخوشی اس کو طلاق دوں گا۔ پہلے تو صحابی نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ایک بیوی کو طلاق دیں گے اور پھر اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا، لیکن جب حضرت سعد نے اصرار کیا تو پھر انہوں نے حضرت عبد الرحمن نے آگے سے کہا کہ آپ مدینہ کا بازار کہاں ہے؟ بازار کا بتایا گیا، آپ گئے بازار میں، اپنی مزدوری کی اور آپ نے مزدوری میں کچھ پیسے جمع کیے، اور ادھر سے اس صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر اس کی عدت مکمل ہوئی، اور پھر اس صحابی یعنی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوی جس کو طلاق دی تھی حضرت سعد نے، اس کے ساتھ نکاح کیا، اور جب صبح اللہ کے رسول کے سامنے آئے تو کچھ آپ کے کپڑوں پر زردی کا رنگ لگا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ رنگ کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا میں نے شادی کر لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا، پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کیا آپ نے ولیمہ بھی کیا ہے، مہر دیا ہے کہ نہیں دیا، مہر میں کیا دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے وہ ایک گٹھلی کھجور کی اس کے ہم وزن میں نے مہر دیا ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ 1.25 تولہ وہ سونا میں نے مہر کے طور پر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اپنی جان و مال ایک دوسرے کے لیے حاضر کر دیتے تھے، اور قرآن کریم نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی قربانی کا، کہ انصار نے کس قدر قربانی دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اگرچہ خود فقر و فاقہ میں تھے، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے اس قدر ایثار کیا کہ اپنے سب کچھ کو قربان کر دیا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک آدمی نے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دی دوسرے کی خاطر، تاکہ وہ عدت گزار کر پھر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ تو ایسے صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی کے اندر جڑ گئے اس میثاق اور عہد و پیمان کی وجہ سے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار نے کہا ہمارے باغ تقسیم کر دیے جائیں، کھجور کے باغات تھے، آدھے ان کو دیے جائیں، آدھے ہم خود کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے انکار کیا کہ نہیں، باغ تقسیم نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے رسول نے کیوں انکار کیا؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر ایسا ہے کہ مہاجرین ہمارے کھیتوں میں کام کریں اور پھر ہم ان کو اس میں فصل میں حصہ دیں۔ تو پھر مہاجرین انصار کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور انصار ان کو فصل میں حصہ دیتے تھے، بلکہ بڑھ کر دیتے تھے۔ اور انصار کے دینے کے بعد مہاجرین نے بھی آنکھیں بند نہیں کی کہ بس ان کے ایثار سے اور ان کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھاتے، بلکہ جتنی ضرورت تھی مہاجرین نے اتنا لیا۔ اور جب مہاجرین کے حالات درست ہوئے خیبر کے بعد، تو مہاجرین نے انصار کو وہ ساری چیزیں واپس کر دی اور یا پھر ان کی قیمت دے دی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ انصار لوٹاتے رہے اور مہاجرین اس کو کھاتے رہے، بلکہ مہاجرین پورے احتیاط اور محتاط اندازے کے مطابق بقدری ضرورت استعمال کرتے رہے۔ اور یہ جو بھائی چارگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، قیادت، مدبرانہ سوچ، عقل و فہم کا ایک کامل نمونہ ہے، اور اسی ایک نادر حکمت اور اسی حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کے بہت سارے مسائل اس کی وجہ سے حل ہو گئے،
اور وہ مہاجرین جو ایک دوسرے کے لیے تو اجنبی نہیں تھے، لیکن مدینہ منورہ میں انصار کے سامنے وہ اجنبی تھے، ان کا اجنبی پن ختم ہو گیا اور ایک گھر کا ماحول پورے مدینے میں پیدا ہو گیا۔ ایک مسجد میں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے کاموں میں شریک ہوتے تھے، اور یہ سبق ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ آج بھی سیرت کا یہی پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے اندر قرابت داریاں پیدا کی، آج بھی مسلمان اگر حق کے لیے متحد ہو جائیں، ایثار کی ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، اخوت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مومن تو ایک جسم کے مانند ہیں۔ ایک جگہ تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، لہٰذا اگر ایک مسلمان بے چین ہے تو پورے امت مسلمہ کو ان کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ یہی آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے تیسرا کام کیا وائندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔